بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم نداء ربانی میں نویں ندا کی بات کریں گے، اور اس میں قرآن کریم میں یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ کمائی میں سے جو تم نے کمائی کی ہے، اور جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے، اور جو ناپاک چیز ہے اس کا قصد مت کرو، اس میں سے تم خرچ کرنے کے لیے، اور جبکہ تم اس کو نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کو دو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف کے قابل ہے، تعریف کا اصل مستحق وہ ہے۔ تو یہاں پر جو بات کہی گئی ہے اس میں پہلی بات یہی ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ جو تمہارے طیبات ہیں، پاکیزہ کمائی ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی حرام کی کمائی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں وہی کمائی قبول ہوتی ہے جو بالکل پاک ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، اور خالص طریقے سے کمائی گئی ہو، حلال طریقے سے کمائی گئی ہو، تو وہ کمائی جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ پھر قبول کرتا ہے۔ وہ انفاق بھی جو آپ خرچ کرتے ہیں، وہ نمازیں بھی جو آپ نے پڑھی ہیں، وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو آپ دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے لمبے سفر سے، غبار آلود ہے، پراگندہ حال ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا ربی یا رب، اور اللہ کو پکارتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ تو فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کے لباس بھی حرام کا، اس کی پرورش بھی حرام پہ ہوئی، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو یہی چیز ہے یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ پاکیزہ روزی نہیں ہے، پاکیزہ کھانا ہی نہیں ہے، اور پاکیزہ کمائی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی کوئی بات قبول نہیں ہوگی، دعائیں رد ہو جائیں گی۔ تو لہذا پھر فرمایا کہ من طیبات ما کسبتم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمایا ہے۔ اور اسی طرح پھر خرچ کرنے کا حکم دیا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کہ زمین سے جو ہم نے تمہیں نکال کر دیا ہے اس میں سے، اور اس میں سے خاص طور پہ جہاں پہ اجناس ہیں، جیسے یہ گندم ہے، چنا ہے، دالیں ہیں، اور اس قسم کی چیزیں جو باقی رہتی ہیں، جلدی ختم نہیں ہو جاتی۔ سبزیاں ہیں تو فوراً ہی ختم ہو جاتی ہیں، زیادہ تر ان کو رکھا نہیں جا سکتا، لیکن یہ اجناس جو ہیں یہ محفوظ رہتی ہیں، بوریوں بند کر کے آدمی رکھتے ہیں، عرصے دراز تک رکھتے ہیں، جیسے چاول ہے ہمارے ہاں، اور پھر دوسری اجناس ہیں۔ تو یہ وہ ہے جو کہ زمین سے اللہ تعالیٰ نے نکالی ہے، تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، وہ عشر کی صورت میں ہے کہ فصل کا جو 10واں حصہ اس میں سے دیا جائے گا، کہ جو کہ بارانی زمینیں ہیں، بارش سے ان کو سیراب کیا جاتا ہے، تو ان کو پھر 10واں حصہ جو ہے اس کا وہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ اور اگر وہ ایسی ہیں زمینیں جس میں ٹیوب ویل ہے، اس پہ اخراجات آتے ہیں، اس کے ذریعے سے محنت و مشقت زیادہ ہوتی ہیں پانی کے معاملے میں، تو اس کے لیے فرمایا کہ وہ 20واں حصہ دے دیں، ان کے لیے نصف العشر کہا گیا ہے۔ تو اس طرح یہ زکوٰۃ اس میں سے دینی ہے، یہ بھی اللہ کی راہ میں جو اس کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، قرآن کریم میں سورہ توبہ میں انہی سے ہی کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ اس میں سے جو خبیث ہے، تو طیب کے برعکس کیا ہے؟ خبیث ہے، وہی چیز جو کہ انسان کے لیے بہت ہی ناپاک ہے اور اس نے حرام کمائی سے کیا ہے۔ منہ تنفقون، اس سے خرچ کرو گے تو یہی غلط بات ہوگی کہ تم ایسی حرام چیز سے، حرام کمائی سے خرچ کرنے لگو تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، وہ تمہارے اوپر وبال جان بن جائے گی۔ یہی تم اگر جو حرام مال جو ہے وہ اس سے کرو گے تو قبول ہی نہیں ہوگا، اللہ ہی نہیں قبول کرے گا تمہارا یہ مال جو ہے، اس لیے کہ حرام کمائی ہے، حلال طریقے سے کمائی نہیں ہے تم نے۔ اور
جو اس کے اوپر گناہ بھی ہوگا، تو گناہ بھی ساتھ میں آئے گا کہ تم نے اس سے ذریعے خرچ کر رہے ہو، تو ایک تو کمائی کا گناہ، پھر اس میں سے خرچ کرنے کا گناہ۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم خود بھی اس کو لینا پسند نہیں کرو گے، اس لیے کہ آنکھیں بند کر کے لے لو۔ تو یہی ہے کہ تمہیں بھی شرم آئے گی کہ یہ چیز جو ہے وہ مجھے دی جا رہی ہے، جب یہ تم خود لینا پسند نہیں کرتے ہو تو دو گے کیسے؟ دینا بھی تمہیں پسند نہیں آئے گا، تو لہذا پھر تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کو جو خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو جا رہا ہے، نہیں، وہ تو اللہ نے تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہیں جو اتنی نعمت دی ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو تم خرچ کرتے ہو یا نہیں کرتے، یا اپنی ہی تجوری میں سینت کے رکھتے چلے جاتے ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تم نے اس کو خرچ کرنا ہے، جو مستحق لوگوں میں ان کو خرچ کرنا ہوگا، ان کو دینا ہوگا، جس کا قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر انفاق کی بھی جو بہت بڑی فضیلت بتائی گئی ہے، جس میں اجر ہے، ثواب ہے، وہ بھی۔ اور خاص طور پہ یہ دیکھیے جو اس آیت میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ ایک اس کے سبب نزول میں جو حدیث بیان کی جاتی ہیں کہ صحابہ کرام جن کے نخلستان تھے، کھجوروں کے درخت تھے، تو بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ کھجور کے گچھے لاتے تھے اور وہ لا کے مسجد میں لٹکا دیتے تھے، تاکہ جو ہیں جس کو بھی بھوک لگ رہی ہو، کھانا ہو، کھجوریں لینی ہو، تو وہ کھولے۔ خاص طور پہ اہل صفہ تھے، وہ مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، ان کے پاس تو نہیں تھا، تو وہ جو بھی ان میں سے بھوک لگتی وہ اپنے ڈنڈے سے، لاٹھی سے کسی سے مارتا، کھجوریں گر جاتی اور وہ اٹھا کے کھا لیتا۔ تو اس میں اچھی بھی ہوتی تھی، بری بھی ہوتی تھی، ہر طرح کی کھجوریں ہوتی تھی، کوئی اچھی کھجور لا کے ڈالتا تھا، کوئی بالکل ہی جو بیکار سی کھجور ہے، کھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو اسی لیے پھر یہی فرمایا گیا کہ ایسی چیزیں مت لایا کرو۔ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ جو چیز ہے تو حلال، لیکن وہ چیز اچھی نہیں ہے کہ اس کو خود نہیں پسند کرو گے تو دوسروں کو کیوں دیتے ہو تم؟ تو لہذا پھر جو چیز ہے وہ اچھی ہو اور کھانے کے قابل ہو یا استعمال کے قابل ہو، وہ دی جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو، تمہیں اس کا اجر ملے گا اللہ کے ہاں۔ لیکن اگر تم بیکار چیز لوگے، وہ دو گے لوگوں کو، تو وہ چیز جو ہے وہ پھر کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں ہوگی۔ تو لہذا پھر یہی ہے کہ جو بھی زکوٰۃ کا معاملہ بھی آ جاتا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ کی نیت سے جب بھی اس کا سال پورا ہو، اس میں نصاب کے مطابق ہو اس کا مال، تو وہ زکوٰۃ نکالے اور پھر ان کو دے دے جو اس کے شہر کے فقیر ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کو دیا جائے، تاکہ ان کو دیا جائے گا، جیسے کہ نبی کریم سے فرمایا ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، کہ جو کہ ان کے جو مالدار لوگ ہیں ان میں سے لیا جاتا ہے ان سے زکوٰۃ کا مال، اور جو مستحق ہیں ان کو دیا جاتا ہے۔ اب اس کے مستحق کون ہیں؟ تو قرآن کریم نے بتا دیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ تو پہلے نمبر پر فقیر ہے کہ وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی جو اس کی روزمرہ کی بھی ہے اس کی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کبھی مل گیا کبھی نہیں ملا، ایسے ہی آتا ہے۔ اور مسکین جو ہے نمبر 2، وہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے اس کو، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، لیکن اتنا تو ہوتا ہے کہ چلو گزارا کر لیں تو وہ مسکین ہے۔ اور تیسرا ہے العامل، وہ مراد وہ ہے کہ وہ جو کہ اس زکوٰۃ کے ادارے میں جو کام کر رہا ہے، زکوٰۃ کو جمع کرنا، لوگوں کے پاس جا کے ان سے لے کے آنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس قسم کے عاملین تھے جو جاتے تھے اور لوگوں کے گھروں سے یا علاقوں سے جا کے زکوٰۃ جمع کرتے تھے اور بیت المال میں لا کے جمع کر دیتے تھے، اور پھر وہی آگے فقراء میں، مساکین میں، مستحقین میں تقسیم کرتے تھے۔ تو ان کا کام یہ تھا کہ اس کو کلیکٹ کرنا اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اور کوئی کام تو کر نہیں سکتے، تو ان کو پھر زکوٰۃ میں سے ہی دیا جائے گا جو ان کی معاوضہ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہیں مؤلفۃ قلوبہم، کہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ اسلام کے قریب آ جائیں گے، ان کی تعلیف قلب کے لیے ان کو دیا جائے گا۔ اگر وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، یا ان کو کوئی ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری کر دی جائے گی تاکہ وہ اسلام کے قریب آ جائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اور پھر رقاب جو فرمایا گیا ہے گردن آزاد کرنے میں، تو وہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ایسے غلام ہیں
تو ان کو آزاد کر دیا جائے۔ اب وہ سلسلہ نہیں ہے غلامی کا، تو وہ لوگ جو کہ قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں یا ان کے اوپر تاوان ہے یا ان کے اوپر اور کسی قسم کی مالی ذمہ داری ہے، نہیں ادا کر سکتے، اس کی وجہ سے کہیں جیلوں میں ہیں، کہیں اور مسائل میں ہیں، تو ان کو اس طرح ان کی گردنیں جو ہیں آزاد کر دی جائیں کہ ان کے اوپر جو مالی بوجھ ہے وہ ادا کر کے ان کی جان چھڑا لی جائے۔ اور الغارم سے مراد وہی ہے کہ کسی نے کسی کے لیے قرض لے کر لوگوں کی صلح کرنے کے لیے اس نے خرچہ کیا ہے، اور یا کسی کا قرضہ ادا کرنے کے لیے اس نے کوشش کی ہے، تو ایسی چیزیں جو غارمین ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے پیسہ خرچ کیا ہے اس طرح، تو ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ ان کا اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے یا کمی ہو گئی ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر وہ فی سبیل اللہ، تو اس میں وہی لوگ جو ہیں جو مجاہدین جو کہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، اور اس میں دعوت دین کا بھی آ سکتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کی دعوت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کو ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں ابن السبیل مسافر کے بارے میں فرمایا گیا، جو اگر کہیں اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے دور ہے، وہاں اس کو مشکل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے لیے گزارا ہے کرنا مشکل ہے یا واپس جانا مشکل ہو رہا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا، چوری ہو گئی، تو اس سلسلے میں اس کو زکوٰۃ سے جتنی اس کی ضرورت ہے وہ دی جا سکتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بتا دی گئی ہیں کہ یہ ہے مستحق۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کسی کی شادی بیاہ میں دینا ہے یا کسی کو نوکری دینی ہے یا کسی کے اور وہ کام کرنا ہے، اس کے لیے ہم دیں نہ دیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فقیر اور مسکین کہا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فقیر کی کیٹیگری میں آتا ہے یا مسکین کی، تو جس میں آتا ہے تو دے دیں، لیکن اگر وہ خود کما سکتا ہے، ہٹا کٹا آدمی ہے، صحت مند ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ محنت مزدوری کرے تو کما لے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جو کہ صحت مند لوگ ہوتے ہیں اور ہر قسم کے کام کر سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا یہ غلط بات ہے۔ جو مستحق ہوں گے انہی کو دیا جائے گا۔ جو ایسے لوگ ہیں جو کہ کما سکتے ہیں، محنت مزدوری کر سکتے ہیں، ان کو پھر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، تو لہذا ان کے لیے نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ کسی کی کفالت میں ہیں، اگر جیسے ماں باپ کی کفالت میں اولاد ہے تو اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہ تو کفالت میں ہے ہی ماں باپ کی، تو لہذا وہ ان پہ خرچ کریں گے۔ اس طرح اگر اولاد ہے وہ ہے اور بوڑھے ماں باپ ہیں تو وہ بھی اگر وہ کما رہے ہیں اور وہ کما نہیں رہے تو وہ بھی ایک طرح سے ان کی زیر کفالت ہیں، تو وہ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ تو اسی طرح بہن بھائی ہیں اور رشتہ دار ہیں، اگر وہ زیر کفالت ہیں تب نہیں دی جائے گی، لیکن اگر وہ کفالت میں نہیں ہیں لیکن ہیں محتاج تو پھر ان کو دینا کا دوہرا اجر ہے، ایک تو صلہ رحمی کی وجہ سے، ایک دوسرا زکوٰۃ کی وجہ سے ان کو دیا جائے گا۔ اسی طرح جو بنی ہاشم کے جو لوگ ہیں جن کو سید کہتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ان کو نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر ایسے حالات ہو جائیں کہ ان کا کوئی وہ نہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں تو بیت المال تھا، بیت المال میں سے ان کو دیا جاتا تھا، خمس تھا، خمس میں سے دیا جاتا تھا، اب وہ چیزیں نہیں ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ اب اگر ایسی کوئی ضرورت پڑ جائے ایسے لوگوں کے لیے تو ان کو پھر زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ چند احکام ہیں جو کہ اسی آیت کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔